آج بات کریں گے کہ قوموں پہ عذاب کیوں آتے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی بے روزگاری کی صورت میں، کبھی ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی صورت میں۔ یہ قوموں پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی مخلوق پہ ظلم نہیں فرماتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو ہے اشرف المخلوقات۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اللہ نے انسان کے سر پہ سجایا، وہ تو دیگر مخلوقوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو چاہے جائے کہ انسان پہ ظلم فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہے، کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کام سر انجام دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہو، فرمایا تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اگر رب کی کرم نوازیوں کی بات کرو، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بڑے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ سے اللہ ویسے درگزر فرما دیتا ہے، لیکن بندہ جب گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہوں کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے، ہر حد کراس کر جاتا ہے، پھر اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، پھر کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بے روزگاری کی صورت میں، کبھی دن کو بارشوں کی صورت میں اللہ لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سمجھیے گا رب فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کرے، میں رات کو بارشیں عطا کروں اور دن پہ سورج طلوع کروں، اور فرمایا میں گرج کی آواز تک بھی ان کو نہ سناؤں، پتا چلا دن کو بارشیں ہونا یہ بھی عذاب الہی کی صورت ہے۔ مجھے بتائیں مالدار کی تو مالدار رہا، لیکن جو غربت کی وجہ سے صبح کام پہ جا کر شام کو پیسے لائے گا تو گھر میں آٹا خرید کے لائے گا، گھر میں کو روٹی پکے گی، بچوں کے منہ میں جائے گی۔ اگر سارا دن بارش ہوتی رہی تو ایک بندہ مزدوری کے لیے نکل نہیں سکا، بتائیں رات کو وہ کیا کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا، رات کیسے بسر کرے گا؟ فرمایا کہ دن کو عذاب کا ہونا، فرمایا دن کو زیادہ بارشوں کا ہونا یہ بھی عذاب الہی کی صورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری اطاعت کرو، میرے احکامات کی بجاوری کرو، فرمایا تو میں راتوں کو بارشیں دوں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور تمہیں گرج کی آواز تک بھی نہ سناؤں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کمائے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن جب لوگوں پہ عذاب آتا ہے تو اس وقت جب لوگوں پہ عذاب آتا ہے تو باقیوں کے لیے عبرت بھی بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتا ہے ہم حضور کی امت کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑے عذاب سے بچائیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، کہیں ہمیں بھول نہ جائیں، یہ ہماری بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ اب یہ سیلاب کی صورت میں کسی علاقے میں عذاب کا آ جانا، زلزلے کی صورت میں کسی علاقے کا آ جانا، اب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں باقیوں کو متنبع کرنے کے لیے۔ آپ خود ہی اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھ لیں، انسان کو راحتوں پہ راحتیں ملتی جائیں، وہ تو اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ تو مسجد کا رستہ بھول جاتا ہے، زیادہ پیسے آ جائیں تو لوگ اللہ کے گھر کو بھول جاتے ہیں، لوگ مسجد کی حاضری کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ جب رسید تنگ کرتا ہے، جب زندگی میں مشکلات ڈیرے ڈالتی ہیں، جب ہسپتالوں کے چکر لگتے ہیں، پھر مصلی بھی یاد آتا ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح بھی آتی ہے، پھر غریب پروری بھی کرتے ہیں، پھر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ جب تک آسائشیں تھی اللہ یاد نہیں تھا، جو ہی اللہ کی گرفت آئی فوراً مسجد کی حاضری شروع کر دی۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم غمیوں میں اپنے رب سے مانگا کرو، اللہ خوشیوں میں بھی تمہیں عطا کرے گا۔ ہم خوشیوں میں اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتے، جب رسی تنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تسبیح مصلی مسجد ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ یہ خوشیوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا کرے، غمیوں میں اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو فرمایا تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، کہیں تم ہمیں بھول نہ جاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو
بنی معاویہ کی ایک مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فرکع فی رکعتین، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے. تو ظاہر ہے یہ تحیت المسجد ہوں گے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی. وصلینا معہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی نماز پڑھی. ودعا ربہ طویلا، حضور علیہ السلام نے بڑی لمبی دعا اللہ سے مانگی. ثم انصرف، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا، آپ پلٹے. فقال، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی ہیں، 3 چیزوں کا میں نے مطالبہ کیا، 3 چیزوں کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا مانگی. فآتانی سنتین ومنعنی واحدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزیں جو میں نے مانگی ہیں رب نے دے دی ہیں، اور ایک کی دعا کرنے سے مجھے روک دیا ہے. حضور کی شان کریمی دیکھیں، حضور علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام دیکھیں کہ جو دعا قبول نہیں ہونی تھی اللہ نے پہلے منع کر دیا. حبیب آپ کی میں ہر دعا قبول کرتا ہوں، آپ یہ والی دعا نہ فرمائیں، پہلے ہی روک دیا. اب وہ کون سی 3 دعائیں مانگی کہ 2 قبول ہوئی؟ نمبر 1، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، البتہ ایک دعا کرنے سے روک دیا گیا. نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی یا اللہ میری پوری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ فرمانا، کہ قحط پھیل جائے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو اور ساری کی ساری میری امت ہلاک ہو جائے. یا اللہ میری امت کو اس سے محفوظ رکھنا. آپ دیکھ رہے حضور علیہ السلام کی دعا کا ثمر یہ ہے کہ 15ویں صدی جاری ہے، ایسا عذاب قحط سالی کا نہیں آیا کہ امت کے لیے کھانے پینے کی شے کوئی نہ بچے. یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا کمال ہے. نمبر 2، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی یا اللہ میری پوری امت کو غرق نہ فرمانا، کہ ایسا عذاب آئے میری پوری امت ہی غرق ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی فَأَعْطَانِيهَا، اللہ نے یہ دعا بھی میری قبول کر لی. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری دعا کرنے سے مجھے روک دیا گیا. غور فرمائیں وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی یا اللہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ دعا کرنے سے روک دیا گیا، یعنی یہ آپس میں جنگ و جدل کرے گی. آپ دیکھ لیں صدیوں سے ہم اس سلسلے میں بپا ہیں کہ وہ جنگوں کا سلسلہ آپس میں، ایک تو تھا دشمن کے ساتھ جنگ، ایک تھی ہماری آپس کی جنگیں. آپ دیکھ لیں آپس کی جنگیں جاری ہیں. حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کی تھی اور اس میں سے یہ تھا، فرمایا مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. آج دیکھ لیں اخبارات بھرے پڑے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں، رستے میں جاتے قتل کر دیا گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، بات بھی کوئی نہیں تھی. وہ کہتا میری تو دشمنی بھی کسی سے نہیں تھی، نہ جانے مسئلہ کیا بنا. یہ ہے کہ مقتول کو خبر بھی نہیں ہوگی لیکن وہ قتل کر دیا جائے گا، قتل کی وجہ کا بھی پتہ نہ چلے گا. تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ 2 دعائیں حضور علیہ السلام کی قبول ہوئی، قحط سالی امت میں نہیں آئے گی. فرمایا کہ یہ امت غرق نہیں کی جائے گی سیلاب کے ذریعے. البتہ کچھ علاقے پہ اگر عذاب آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا آپ یاد دلوانے کے لیے تمہیں عذاب دیتا ہوں کہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، اپنے رب کو یاد کریں. اگر ان پہ عذاب آئے گا ہو سکتا تم پہ بھی آ جائے، تو البتہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، نہ قحط سالی کا نہ غرق کا. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. یہ ساری نعمتیں کیسے ملی؟ یہ میلاد والے رسول علیہ السلام کی ولادت سے ہمیں نعمتیں ملی. ہمارے کو عمل سونے نہیں ہے، آسمان سے پتھر نہیں برستے. سنے حدیث پاک، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان پہ بادل چھاتے حضور علیہ السلام کی طبیعت متغیر ہو جاتی. حضور علیہ السلام کبھی کمرے میں تشریف لاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے آتے. حضور بے چین ہو جاتے. کہتے ہیں جب بارش برستی تو حضور علیہ السلام کی طبیعت سنبھلتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی میرے سرتاج جو ہی آسمان پہ بادل چھاتے ہیں آپ کی طبیعت میں بے چینی سے آ جاتی ہے، آپ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی آگے کبھی پیچھے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قوم عاد پہ آسمان پہ بادل چھائے تو وہ سمجھنے لگے ابھی بارش برسے گی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پوری قوم الٹے منہ پڑی تھی.
اس بارش نے ایسی ہوا چلائی، ایسی بارش برسائی، سارے کے سارے مر گئے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جب بادل چھاتے ہیں تو میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اپنی امت کی فکر میں رہتا ہوں، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے کسی قوم کو بھی تباہ کیا اس نبی کی موجودگی میں تباہ کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نبی زاری پردہ کر کے تو پھر قوم پہ عذاب آئے ہو، ایسا نہیں ہوا، وہ نبی کی موجودگی میں اللہ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا۔ فرمایا کہ میں زاری دنیا سے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی عذاب میری قوم پہ اللہ نازل نہیں کرے گا، البتہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے اپنی یاد دلوانے کے لیے، آج اگر سیلاب کی صورت میں کہیں پہ عذاب آئے یا زلزلے کی صورت میں عذاب آئے یا بے روزگاری کی صورت میں کہیں پہ عذاب ہو، تو یہ سارا اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے کمائے ہوئے کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم خود کو صحیح کریں، اپنے عمل صحیح کریں، اپنی سمت کو سیدھا کر کے چلے، یقیناً اللہ کی رحمت منتظر ہے۔ ہم جب خود کو نیکی کی راہ پہ گامزن کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرمائے اور میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ہمیں ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔